السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشمے براہ تھے کہ آپ کی آمد پر سب نے فراخ دلی کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی۔ لیکن اونٹنی مسلسل اپنے ہی حال میں مست چلی جا رہی تھی، لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہی شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یوں کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ایوب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے کہ گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس، ہم کیا کر بیٹھے؟ کیا ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلیں پھریں گے؟ کیا ہم رسول کریم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔
دونوں میاں بیوی انتہائی حیران و پریشان تھے، کچھ سجائی نہ دیتا تھا کہ اب کیا کریں۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ اسی غم میں گلتا رہے، اسی بات کا خیال رہا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، باخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی نہ سو پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے لوگوں کی آمد کثرت سے رہتی ہے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم کا حکم مان لیا، لیکن ایک خنک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ پھر انہوں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بلائی منزل میں جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اسی طرح آپ نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کو اپنے گھر والوں جیسا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باخدا، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ نکلے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے بیک زباں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب دروازے پر پہنچے تو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نہلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، حضور خیر تو تھی؟ آج آپ اس وقت میرے غریب خانہ پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب جلدی سے نہلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں۔ ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا، پھر اپنی بیوی سے کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئیں اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک تر اور کچی کھجوریں۔ یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جس کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرو، ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انعام و فضل کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے اور آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، آپ سبھی میں شریک ہوئے۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو ایوب عمر رسیدہ تھے، لیکن باوجود اس کے آپ لشکر اسلام میں باخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دشمن کے مقابلہ میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تماداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کوئی خواہش ہو تو فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا، ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھاتے لے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لشکر اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد حاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھود دی گئی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔